یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 29 دسمبر 2024 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون کرسچن سائنس، سنہری متن میکا۔ لیکن اے بیت الحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ جوابی مطالعہ میکا یسایا۔ اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا، اور وہ قائم رہیں گے کیونکہ وہ اس وقت انتہائے زمین تک بزرگ ہوگا۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے گا، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی، اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے گی، اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا، اور تمام بشر اس کو دیکھیں گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ درسی واز بائبل میں سے یسایا۔ اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی، اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا، اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے مطابق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا، اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا، اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا، اور اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگی، اور اس کے پہلو پر راست بازی کا پٹکا ہوگا۔ پس بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا، اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ متی۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف سے ہوئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے خواب میں اسے دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو کچھ خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا، اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ متی۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو
कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब सुनने वाले घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदारों और काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उनको बैतलहम भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे भी खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। लूका। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया, और खुदा का फजल उस पर था। उसके माँ बाप हर बरस ईद फिसा को यरूशलेम जाया करते थे, और जब वो 12 बरस का हुआ तो वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यस्सु यरूशलेम में रह गया, और उसके माँ बाप को खबर ना हुई, मगर ये समझकर कि वो काफिला में है, एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस आ गए, और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए, और उसकी माँ ने उससे कहा, तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख, तेरा बाप और मैं घुटते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? और यीशु हिकमत और कद्दो-कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। उनके लिए जो बरकरार रहने वाले लामतनाही पर झुकाव रखते हैं, आज बहुत बड़ी बरकत हैं। कबल अज़ीं के जी उठने के दिन की मुकम्मल रोशनी चमके, बेदार चरवाहा फजर की पहली धीमी शुआएं देखता है। बस नबी चरवाहों के लिए जर्द सितारा चमका, ताहम इसने रात अबूर की और वहां पहुंचा जहां गुमनाम चरनी में बैतलहम का बच्चा पड़ा है। मसीह सच्चाई के इंसानी कासद जो तारीख समझ वालों को यसु मसीह के वसीला निजात की राह वाज़ेह करते हैं, जब तक कि गलती की रात के सवेरे में फजर की शुआएं नहीं निकलती और हस्ती का रहनुमा सितारा रोशन नहीं होता। मजूसियों को इस इलाही साइंस के सितारे को देखने और इसके पीछे चलने की हिदायत दी गई, जो अब्दी हमाहंगी की राह पर चमका। सोचने वालों के लिए वक्त आ पहुंचा है। सच्चाई, आज़ादी अकायद और निज़ाम एहतरामी वक्त इंसानियत के आस्ताने पर दस्तक देते हैं। माजी की कनात और मादा प्रस्ती की सर्द तकलीद इख्तिताम पजीर हो रही है। खुदा से ला इल्मी मजीद ईमान के रास्ते का पत्थर नहीं रहा। वफादारी की वाहद ज़मानत उस हस्ती से मुतल्लिक दुरुस्त फहम है जिसे बेहतर तौर पर जानना ही अब्दी ज़िंदगी है। अगरचे सल्तनतें नेस्त हो जाती हैं, मगर खुदावंद अब्दुल अबाद सल्तनत करेगा। एक किताब नए ख्यालात को जन्म देती है, मगर ये उन्हें फौरी समझने में मदद नहीं दे सकती। ये एक सख्त जान सिपाही का काम है कि वो एक लंबे अंजीर को काटे और खाम पत्थर को तराशे। मुस्तकबिल के अदवार को ये लाजमन वाज़ेह करना चाहिए
کہ سرخیل نے کیا حاصل کیا ہے۔ کرسچن سائنس کی جسمانی شفا الہی اصول کے کام سے اب یسوع کے زمانہ کی طرح سامنے آتی ہے، جس سے قبل گناہ اور بیماری انسانی ضمیر میں اپنی حقیقت کھو دیتے ہیں اور ایسے فطری اور ایسے لازمی طور پر غائب ہو جاتے ہیں جیسے تاریکی روشنی کو اور گناہ درستگی کو جگہ دیتے ہیں۔ اس وقت کی طرح اب بھی یہ قادر کام مافوق الفطرتی نہیں بلکہ انتہائی فطرتی ہیں۔ یہ ایمینول یا خدا ہمارے ساتھ ہے کا نشان ہے، ایک الہی اثر جو انسانی شعور میں ہمیشہ سے موجود ہے اور خود کو دہراتے ہوئے ابھی آ رہا ہے، جیسے کہ ماضی میں اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ شعور کے قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر پانے کے لیے اور کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ یسوع ایک کنواری کا بیٹا تھا، اسے خدا کا کلام سنانے کے لیے اور ایک ایسی انسانی شکل میں بشر پر ظاہر ہونے کے لیے مقرر کیا گیا تھا جس سے وہ سمجھ سکتے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ادراک پا سکیں۔ مریم کا اسے حمل میں لینا روحانی تھا، کیونکہ صرف پاکیزگی ہی سچائی اور محبت کو منعکس کر سکتی ہے، جو واضح طور پر نیک اور پاک مسیح یسوع میں مجسم ہوتی ہے۔ اس نے الوہیت کی اعلیٰ قسم ظاہر کی جسے ایک جسمانی شکل ہی اس دور میں ظاہر کر سکتی تھی۔ ایک حقیقی اور مثالی انسان میں جسمانی عنصر داخل نہیں ہو سکتا، تاہم یہ مسیح ہی ہے جو اپنی صورت پر بنائے گئے انسان اور خدا کے مابین اتفاق یا روحانی معاہدے کو بیان کرتا ہے۔ یسوع ناصری کی آمد مسیحی دور کی پہلی صدی کا احاطہ کرتی ہے، لیکن مسیح ابتدائی برسوں یا آخری ایام کی قید سے مبرہ ہے۔ مسیحی دور سے پیشتر اور بعد ازاں نسل در نسل مسیح بطور روحانی خیال، بطور خدا کے سایہ، ان لوگوں کے لیے کچھ خاص طاقت اور فضل کے ساتھ آیا جو مسیح یعنی سچائی کو حاصل کرنے کے لیے تیار تھے۔ ہمارے مالک نے بیمار کو شفا دی، مسیحی شفا کی مشق کی اور اپنے طالب علموں کو اس کے الہی اصول کی عمومیات سکھائیں، مگر اس نے شفا کے اس اصول کو ظاہر کرنے اور بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی حتمی اصول وضع نہیں کیا۔ کرسچن سائنس میں یہ اصول دریافت کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں نے کرسچن سائنس کے الہی قوانین پیش کیے تھے۔ انہیں ایک وسیع عملی آزمائش میں پرکھا گیا تھا اور ہر جگہ جب ایمانداری سے ان حالات میں لاگو کیا گیا جہاں ان کا اظہار انسانی طور پر ممکن تھا، تو اس سائنس نے دکھایا کہ حق نے اپنی الہی اور شفائیہ افادیت میں سے کسی ایک کو بھی نہ کھایا تھا، حتیٰ کہ اس بات کو صدیاں بیت گئی ہیں جب یسوع نے ان قوانین کو یہودا کی پہاڑی پر اور گلیل کی وادی میں استعمال کیا تھا۔ یہ صریحی اصول ایمینول خدا ہمارے ساتھ ہے ازلی حاکم کے مکاشفہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، ابن آدم کو ہر اس بیماری سے آزاد کرتے ہوئے جو بدن کی میراث ہے۔ کرسچن سائنس کے وسیلہ مذہب اور دوا الہی فطرت اور جوہر کے ساتھ الہامی بنائے جاتے ہیں، ایمان اور فہم کو تازہ پنکھ دیے جاتے ہیں اور خیالات عقل مندانہ طور پر خود کو خدا کے ساتھ منسلک کرتے ہیں۔ جب ظاہری طور پر مادی وجودیت کی حدود کے قریب موت کی وادی کے سایہ میں پہلے سے کھڑے ہوتے ہوئے میں نے الہی سائنس میں یہ حقائق سیکھے ہیں کہ سبھی حقیقی اشخاص خدا الہی عقل میں ہیں اور کہ زندگی سچائی اور محبت قادر مطلق اور ازلی ہیں، کہ سچائی کا مخالف جسے غلطی، گناہ، بیماری، مرض، موت کہا جاتا ہے، مادی سوچ کے جھوٹے مادی فہم کی جھوٹی گواہی ہے۔ میری اس دریافت نے کہ سرگرداں فانی اور غلط نام سے پکاری جانے والی عقل جسم کی ساری حیاتیات اور کام کو جنم دیتی ہے، میری سوچ کو نئے راستوں پر کام کرنے پر لگا دیا اور میری اس تجویز کے اظہار کو رہنمائی دی کہ عقل کی سائنس میں عقل ہی سب کچھ اور مادہ لا شے ہونے کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ کرسچن سائنس غیر متنازع طور پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ عقل ہی سب کچھ ہے، کہ واحد حقائق الہی عقل اور خیال ہیں۔ میری 3 سالہ دریافت کے بعد میں نے عقلی شفا سے متعلق مسئلے کا حل تلاش کیا، آیات کو تلاش کیا
اور تھوڑا بہت کچھ اور مطالعہ کیا، معاشرے سے دوری اختیار کی اور ایک مثبت اصول کی دریافت کے لیے اپنا وقت اور توانائی وقف کی۔ یہ تلاش شیریں، پرسکون، امید کے ساتھ خوشکن تھی، نہ کہ خود غرض اور نہ ہی افسردہ تھی۔ میں خدا کو بطور عقل کے ہم آہنگ عمل کے اصول جانتا تھا، اور یہ کہ ابتدائی مسیحی شفا میں علاج پاک، بلند، ایمان کے وسیلہ پیدا ہو رہے ہیں، مگر مجھے اس شفا کی سائنس لازمی جاننا تھی، اور میں الہی مکاشفہ، وجہ اور اظہار کی بدولت اپنی راہ کی قطعی منازل پر پہنچا۔ میرے ادراک میں سچائی کا انکشاف آہستہ آہستہ اور بظاہر الہی طاقت کے ذریعے آیا۔ جب ایک نیا روحانی خیال زمین پر برپا ہوتا ہے تو یسایہ کا الہامی کلام نئے سرے سے پورا ہوتا ہے۔ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اس کا نام عجیب مشیر ہوگا۔ اب میں میری بیکر ریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے، حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے ہر روز خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے، اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔